اور مدارس کے اندر اپنا تعاون دے کر اپنی دولت خرچ کر کے مدرسوں کو بنایا ہے، ایسے ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس جانب بھی متوجہ ہو کہ جہاں پر ہماری بچیاں محفوظ طریقے سے اور شرعی لحاظ سے پردے میں رہ کر عصری علوم بھی حاصل کر سکیں، اور جب تک ایسا انتظام نہیں ہوتا اپنے بچیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے، لیکن ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پر ان کی شرم و حیا دفن ہو جائے اور جہاں پر ان کا ایمان غارت ہو جائے، اس سے پڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر جاہل رکھا جائے۔ اس لیے بہت ضرورت۔ اور ایک دوسری بات، میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دینا مناسب بھی سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی آپ کے سامنے جو بچے تقریر پیش کر رہے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی قوم کے بچے ہیں اور آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن ابھی ایک شاعر کھڑا ہو جائے نعت پڑھنے کے لیے، نعت سنانے کے لیے، تو انعام دینے والوں کی لائن لگ جاتی ہے اور وہ اسی انعام کو پا کر اور اپنے اشعار پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے چلا جاتا ہے، لیکن ایک معصوم بچہ آپ غور کریں، آپ مدرسے کو کیا دیتے ہیں؟ چاول اور گیہوں کا دانہ آپ کیا دیتے ہیں؟ اپنے زکوٰۃ کی رقم۔ اور مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ مدرسہ آپ کو آپ کا ایمان دیتا ہے، مدرسہ آپ کو آپ کے بچوں کو اللہ اللہ سکھانے والا مدرس اور معلم پیدا کر کے دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان کی قدر کریں۔ یہ بچے جو آپ کے بچے ہیں اور آپ کے محبوب مدرسہ اسلامیہ بحرالعلوم کے بچے ہیں، جن کو آپ نے بھیجا ہے اور اس مدرسے کے اساتذہ نے شب و روز محنت کر کے ان بچوں کو تیار کیا ہے، اتنی کم عمری کے عالم میں مائک پر کھڑے ہو کر کے بولنا اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ یقیناً ان اساتذہ کی، جو یہاں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان مدرسے کے معلموں کی انتھک محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ معصوم بچے جو ٹرینڈ ہو کر کے آپ کے سامنے آج کھڑے ہو کر کے بیان کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تقریروں کو سنا بھی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ میں نہیں کہتا کہ اب ہر آدمی انعام کی لائن لگا کر کے کھڑا، لیکن حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ یہ بچے اگر آج آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کی ہمت کو سراہیں گے اور آپ ان کو اگر ان کے حوصلے کو بلند کریں گے تو یہی بچہ، ہمیں نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا بچہ آگے چل کر کے قاسم نانوتوی بنے گا، کون سا بچہ آگے چل کر کے علی میاں ندوی بنے گا، کون سا بچہ آگے چل کر کے کس مقام تک پہنچے گا، ہمیں نہیں جانتے، لیکن ہمارے یہ بچے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے حوصلوں کو بلند کیا تو انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے میں اچھا ایک درخواست یہ ہے کہ جو ٹوپی لگا کر کے کچھ حضرات کھڑے ہیں، آپ موقر حضرات ہیں، آپ بڑی تہذیب اور شائستگی والے حضرات ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بار بار اعلان کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ رضاکار حضرات بھی آپ کو بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب تھک ہار جاتے ہیں تو مجھ سے آ کر کے اعلان کرواتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا کام مت کریے۔ یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے، یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے۔ قرینے سے یہاں بیٹھو، یہاں ایما سمرتا ہے۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس کے اندر ایمان کو سنوارنے کی باتیں ہوتی ہیں، جس مجلس کے اندر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنائی اور بتائی جائیں گی، ملت کا کہ ہر درد کا علاج اور ہر مرض کی دوا آپ کو بتائی جائے گی۔ اگر آپ یوں ہی گھومنے میں اور کھڑے رہنے میں اپنا وقت گزار دیں گے تو کہنے والا کہہ کر چلا جائے گا، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو نفع مل جائے گا، لیکن جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ حضرات سکون سے بیٹھیں۔ یہ ہمارے
بہت ہی قابل قدر اس مدرسے کے استاد حضرت مولانا خورشید احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں عزیزم محمد احمد سلمہ، جو آپ کے سامنے کچھ سورت کی تلاوت کریں گے، وہ عزیزم محمد احمد سلمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاءاللہ، اللہ علم و عمل کی دولت عظمیٰ سے مالا مال کرے۔ آئیے اب اس کے بعد میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے حکیم الدین سلمہ متعلم مدرسہ حاضہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو، عزیزم محمد حکیم سلمہ برسر ماں۔ مولانا حمید اللہ صاحب تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم و فیوزہم تشریف لا چکے ہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں اور اسٹیج کو زینت بخشیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ سرور کونین ہے جو، سرور کونین ہے جو، آمینہ کا لال ہے، سرور کونین ہے جو، آمینہ کا لال ہے، سرور کونین ہے جو آمنہ کا لال ہے، سرور کونین ہے جو آمنہ کا لال ہے، ارے سرور کونین ہے جو آمنہ کا لال ہے، نازش ہے جو، نازش ہے جو، آمنہ کا لال ہے، نازش ہے جو۔ اور یہ ایک شعر بھی دیکھیں کہ جس کے دم سے ہو گئی کافر ساری ظلمتیں،
ہو گئی کافر ساری ظلمتیں، جس کے دم سے ہو گئے کافر ساری ظلمتیں، جس کے دم سے ہو گئی کافر ساری ظلمتیں، ارے جس کے دم سے ہو گئی کافر ساری ظلمتیں، وہ سراپا نور بی بی، وہ سراپا نور بی بی، آمنہ کا لال ہے، وہ سراپا نور بی بی، آمنہ کا لال ہے، ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. کہ علم کے تحقیق کے ساتھ دریچے کھل گئے، علم کے تحقیق کے ساتھ دریچے کھل گئے، علم کے تحقیق کے سارے دریچے کھل گئے، علم کے تحقیق کے سارے دریچے کھل گئے، ارے علم کے تحقیق کے سارے دریچے کھل گئے، جب سے آیا اس جہاں میں، جب سے آیا اس جہاں میں، آمنہ کا لال ہے، جب سے آیا اس جہاں میں، ماشاءاللہ بہت خوب. آمنہ کا لال ہے. اگر مطلب اچھا لگے تو ایک شخص کی شرکت چاہوں گا، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ بہت خوب. قابل صدحہ فضیلت کہ ہے حامل سب رسل، قابل صدحہ فضیلت کہ ہے حامل سب رسل، قابل صدحہ فضیلت کے حامل سب رسول، قابل صدحہ فضیلت کے حامل سب رسول، ارے قابل صدحہ فضیلت کے حامل سب رسول، سب سے افضل انہیں ملے گنے، سب سے افضل انہیں ملے گنے، آمنہ کا لال ہے، سب سے افضل انہیں ملے گنے. آمنہ کا لال ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہ ایک شعر ہم سے کرتا ہوں، پتہ خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے ایک ادنا اشارے، کہ جس کے ایک ادنا اشارے، کہ جس کے ایک ادنا اشارے پر قمر ٹکڑے ہوا، جس کے ایک ادنا اشارے پر قمر ٹکڑے ہوا، جس کے ایک ادنا اشارے پر
قمر ٹکڑے ہوا جسے کہ کہنا اشارے پر قمر ٹکڑے ہوا ارے جسے کہ دینا اشارے پر قمر ٹکڑے ہوا وہ شہنشاہ دو عالم میں وہ شہنشاہ دو عالم میں آمنہ کا لال ہے وہ شہنشاہ دو عالم آمنہ کا لال ہے اگلا مسئلے پڑھنے کے لیے اس کے بعد میں ان کی سنت پہ جو چلتے ان کی سنت پہ جو چلتے ہیں رفیع ان کے لیے ان کی سنت پہ جو چلتے ہیں رفیع ان کے لیے ان کی سنت پہ جو چلتے ہیں رفیع ان کے لیے ان کی سنت پہ جو چلتے ہیں رفیع ان کے لیے ارے ان کی سنت پہ جو چلتے ہیں رفیع ان کے لیے روز محشر ان کا شافع روز محشر ان کا شافع آمنہ کا لال ہے روز محشر ان کا شافع آمنہ کا لال ہے سرور کونین ہے جو آمنہ کا لال ہے اچھا دیکھا ماشاءاللہ عزیزم حکیم الدین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے آئیے اب اس کے بعد عزیزم عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم عبید الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم متعلم مدرسہ اعلیٰ